کسی انسان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے تو وہ انسان خود آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ آج میں آپ کو ڈارک سائیکالوجی کی کچھ ایسی ٹیکنیک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جس انسان سے توجہ طلب کرنے کے لیے، توجہ مانگنے کے لیے آپ لوگ لڑتے ہیں نا، تو اب وہ انسان آپ کو کیسے توجہ دے گا، کیسے اس کے دل میں احساس ہوگا، کیسے وہ دوبارہ آپ کو وقت دے گا، آپ نے ان چند باتوں پر عمل کر لینے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اس انسان سے یہ نہیں بولنا کہ آپ مجھے وقت دیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے وقت مانگیں گے تو اس نے وقت نہیں دینا۔ یہ جو بار بار کمپلین ہوتی رہتی ہے کہ جی آپ مجھے وقت دیں، وقت دیں، وقت دیں، کم وقت دیتے ہیں، زیادہ وقت دیں، اس سے اس انسان نے آپ سے دور جانا ہے۔ آپ نے بیٹھ کر ڈیپلی انالیسس کرنا ہے کہ یہ انسان مجھے کتنا وقت دے سکتا ہے، یا کتنا وقت اس کے پاس اویلیبل ہے، اور کتنا وقت یہ مجھے دیتا ہے۔ اس حساب سے پھر آپ نے اس بندے کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ جتنا وقت وہ آپ کو دے رہا ہے آپ نے بھی اتنا وقت دینا ہے، بلکہ اس میں سے بھی آپ نے 10% کم دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی آپ نے وقت کم دینا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے زیادہ وقت کی اس بندے سے ڈیمانڈ نہیں کرنی، یا بار بار اس بات پر لڑنا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا کہ آپ مجھے وقت نہیں دے رہے، کم وقت دے رہے۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کبھی بھی اس انسان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اگر 2-3 دن کے لیے رابطہ نہیں ہوا تو آپ اس کو بار بار جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہوں، کال کر رہے ہوں، یا وہ آپ کی کال جو ہے آگے سے ڈراپ کر رہا ہو، کال کٹ کر رہا ہو، میسیج سین کر کے اگنور کر رہا ہو، تو آپ پاگلوں کی طرح اس کو میسیج کال کرنا شروع کر دیں۔ ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا، پیچھے نہیں بھاگنا۔ بعض اوقات لوگ نا بڑے کانشیسلی آپ کو اگنور کرتے ہیں کہ اگر میں اس سے بات چیت نہیں کروں گا تو اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ یا یہ بندی اندر سے کتنی سٹرونگ ہے۔ اگر تو آپ مضبوط ہوئے تو وہ دوبارہ سوچے گا کہ میں نے اس کو اگنور نہیں کرنا، یا میں نے اس سے دور نہیں جانا، کیونکہ اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہاں پر آپ پیچھے بھاگے نا تو یہ کمزوری اس کے ہاتھ لگ جانی ہے، پھر اس بندے نے آپ کو ہمیشہ اپنے پیچھے بھگانا ہے۔ تو کبھی بھی یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی کہ اس کے پیچھے آپ نے نہیں بھاگنا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کی جو غلطی ہے نا، یا جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ آپ کے اپنے ذمہ پر ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کے نمبر جو ہیں وہ کم آئے ہیں، آپ نے کبھی بھی دوسرے بندے کے اوپر یہ بلیم نہیں لگانا کیونکہ آپ مجھ سے وقت مانگتے تھے تو میں اپنی اسٹڈی پر میں نے فوکس نہیں کیا، فوکس نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے میرے مارکس کم آئے، یا آپ کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا، آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ جو آپ کی غلطی ہے نا، جو آپ کا وقت ہے، جو آپ کی زندگی ہے، جب تک کہ وہ دوسرا انسان آپ کی زندگی میں آ نہیں جاتا مکمل طریقے سے، ایک آفیشیل ریلیشن شپ آپ لوگوں کا نہیں بن جاتا، تب تک آپ نے اس بندے کو کسی بھی غلطی پر قصوروار نہیں ٹھہرانا۔ ابھی جس طرح آپ اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ میں چل رہے ہیں نا، جو کچھ بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کہیں پر کوئی آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، فیملی میں آپ کی انسلٹ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ذمہ دار، اپنی غلطیوں کا قصوروار جو ہے اس بندے کو آپ نے نہیں ٹھہرانا، بلکہ اپنی غلطی کو آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس بندے کے ساتھ تعلق میں ایسے رہنا ہے کہ جیسے اس کو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، مطلب آپ کا رویہ ایک دینے والا ہونا چاہیے، ایک ضرورت مند یا بھکاری کی طرح تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کسی بندے سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں، کہ آپ اس کا وقت مانگ رہے ہوں، آپ اس کی محبت کی بھیک مانگ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک محتاجی والا رویہ ہوتا ہے نا لوگوں کا، ضرورت مند لوگوں کا، تو وہ رویہ آپ نے نہیں اپنانا، بلکہ آپ نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے۔ جو انسان آپ کی عزت کرے گا آپ بھی اس کی عزت کریں گے، جو آپ کو محبت دے گا آپ بھی اسے محبت دیں گے، لیکن کبھی بھی آپ بیکاری نہیں بنیں گے، ضرورت مند نہیں بنیں گے۔ کل دوسرا بندہ یہ نہ کہے کہ یار میں نے آپ کو وقت دے کر آپ کے اوپر بڑا احسان کیا ہے، بلکہ آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کے لیے وقت نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگلے بندے کو یہ بات محسوس ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے بغیر بھی زندگی میں خوش ہے، اس کے میرے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں،
لہٰذا جی آپ نے قیمتی وقت سے میرے لیے ٹائم نکالتا ہے، پھر تو اس نے آپ کی قدر کرنی ہے۔ لیکن اگر اس کو جس دن یہ بات محسوس ہو گئی کہ میں تو اس کے اوپر کو بڑا احسان کر رہا ہوں وقت دے کر، حالانکہ دل اس کا بھی کر رہا ہوتا ہے بات چیت کرنے کا، لیکن جس دن وہ آپ کے اوپر تھوڑا سا ڈومینیٹ ہو گیا نا، تو اس نے آپ کو پھر اس بات کے بار بار تانے دینے کہ آپ ہی کہتے تھے بات کرو، آپ ہی کہتے تھے تعلق ختم نہ کرو، آپ ہی کہتے تھے وقت دو، تو میں نے تو آپ کا احساس کر دیا۔ کبھی بھی اس نوبت تک آپ کی بات نہیں جانی چاہیے۔ اور لاسٹ پر یہ کہ آپ کو اپنا انٹرسٹ شو کروانا چاہیے۔ انٹرسٹ مین ٹو سی اس طرح کہ اگلا بندہ اگر محبت سے بات کر رہا ہے تو آپ ہی اسے انٹرسٹ دکھائیں کہ جی اگر آپ مجھ سے محبت کریں گے، میری عزت کریں گے، تو میں بھی آپ کی عزت کروں گا، میں بھی بدلے میں آپ کو محبت دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ محسوس آپ نے بھی نہیں کروانا کہ آپ اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ اگلے بندے کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ یار میں اس ریلیشن شپ میں ایفرٹ پوٹ کر رہا ہوں تو سامنے والا انسان وہ بھی ریلیشن شپ میں ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا میں اس کو وقت دیتا ہوں اتنا وہ بھی مجھے وقت دیتا ہے اور خوشی سے وقت دیتا ہے۔ آپ اس کو کہیں گے جی اگر آپ کو بات کر کے مجھے اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اس کو انٹرسٹ دکھائیں تاکہ اس بندے کا جو ہے وہ دوبارہ دل کرے بات چیت کرنے کو، تو اس کو آپ نے اپنا انٹرسٹ ضرور شو کروانا ہے۔